روضہ رسول موت دی دلیل ہے، وفات دی دلیل ہے۔ ولادت والے دن روضہ کوئی نہیں بناتا، خوشی والے دن روضہ کوئی نہیں بناتا، روضے کی شبیہ کوئی نہیں بناتا۔ روضہ موت کی علامت ہے، روضہ وفات کی علامت ہے، روضہ غم کی علامت ہے، روضہ دکھ کی علامت ہے۔ تم نے روضہ رسول بنا کے مان لیے کہ آج ولادت کا دن نہیں ہے، وفات کا دن ہے، اور وفات کے دن تم خوشی کرتے ہو۔ تم سے تو وہ رافضی بہتر ہے بدبختو جس نے شہادت والے دن شہادت کا تذکرہ کیا، تم نے وفات رسول والے دن جناب خوشی کا ذکر کیا، وفات والے دن ولادت کا تذکرہ کیے، وفات والے دن تم نے جشن کے طور پر خوشی کے طور پر۔ مجھے بتاؤ جس دن رسول اللہ دنیا سے گئے تھے صحابہ پہ غم میں تھے، کون تھا جو مدینے میں خوش تھا؟ سوائے شیطان کے اور کوئی نہیں تھا۔ جال حق کے اندر آمد یار گجراتی صاحب نے یہ بات لکھی ہے کہ جب 12 کو پیغمبر فوت ہوئے تو گلیوں میں شیطان خوشی سے بھاگا بھاگا پھر رہا تھا۔ پھر میں نے آگے تعلیق کے طور پہ کہا مولا احمد یار خان وہی نہیں بھاگا بھاگا پھر رہا تھا، آج تک بھاگا بھاگا پھر رہے ہیں، وہ بھی بھاگا بھاگا پھر رہا تھا، آج بھی اس کے بجرب چاہنے والے بھاگا بھاگا پھر رہے تھے۔ صدیق کے آنکھوں میں آنسو تھے، اہل حدیث کے آنکھوں میں آنسو ہے، عمر کے آنکھوں میں آنسو تھے، اہل حدیث کے آنکھوں میں آنسو ہے۔ حضرت عثمان اس دن کو وفات کا دن جانتے تھے، اہل حدیث اس دن کو وفات کا دن کہتے ہیں۔ شیر خدا علی جو مرتضیٰ کے آنسو صحیح البخاری میں نہ ہو تو ہم مجرم، سیدہ امی عائشہ نہ رو رہی ہوں ان کے آنکھوں میں آنسو نہ ہو تو ہم مجرم، سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا اس دن رو رہی تھی اور فرما رہی تھی اگر یہ غم دنوں میں آتا دن راتوں میں تبدیل ہو جاتے، پہاڑوں پہ آتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ وہ فاطمہ جو رو رہی تھی اور پیغمبر نے آخری لمحات فرمایا تھا فاطمہ نہ رو، تیری میری جلد جنت میں اہل بیت میں سب سے پہلے تیری میری ملاقات ہو جائے گی۔ وہ فاطمہ جس کی آنکھوں میں آنسو برس رہے تھے تم اس دن خوشی مناتے ہو۔ اگر آج کوئی 10 محرم لیٹنگ کرے، اگر آج کوئی 10 محرم خوشی کرے، آج کوئی 10 محرم ڈھول کھڑکائے اور ناچے، سارا ملک ایک طرف کھڑا ہو جائے، بریلوی کیا، دیوبندی کیا، اہل حدیث کیا، سارے کلمہ پڑھنے والے ایک طرف کھڑے ہو کے کہے یہ گستاخ حسین ہے، یہ گستاخ اہل بیت ہے، اس لیے کہ شہادت والے منظر پر یہ خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔ میں پوچھتا ہوں جب پیغمبر فوت ہوئے یا نہیں، 9 ربیع الاول کو فوت ہوئے تھے یا نہیں، یا وفات کا دن بتلاؤ یا وفات کی تاریخ بتلاؤ کب فوت ہوئے؟ جب 12 ہی کو فوت ہوئے تو پھر اس دن خوشی کس بات کی، بھنگڑا کس بات کا، ناچ کس بات کی، ڈانس کس بات کا، یہ بھنگڑے سارے کس بات کے؟ سن لو جس طرح تمہیں خوشی کے اظہار کا حق ہے اور حکومت یہ کہتی ہے کہ ان کا نبی پیدا ہوئے لہذا جشن کا دن ہے تو ہمارے احساسات کا بھی خیال رکھا جائے، ہمارے جذبات کا بھی خیال رکھا جائے، ہمارے مسلک اور منج کا بھی خیال رکھا جائے۔ ہمارے لیے ربیع الاول غم کا دن ہے، دکھ کا دن ہے، وفات مصطفیٰ کا دن ہے، 12 وفات کا دن ہے، صدیق کے غم کا دن ہے۔ ہمارے دروازے سے بھی وہ بات نہ کی جائے جو بھنگڑے کے انداز میں ڈال کے اگر انہیں محبت ہے تو ہمیں بھی محبت ہے، اگر یہ خوش ہے کہ ولادت ہے، ہم غم میں کہ مصطفیٰ کی وفات کا دن ہے۔ آج نہ صحیح تو کل صحیح انشاءاللہ تم جڑے رہو جماعت کے ساتھ، وقت آنے والا ہے ہم انشاءاللہ قانونی حیثیت سے اسمبلی سے منوا کے چھوڑیں گے کہ 12 تاریخ کو ولادت النبی کا دن نہیں ہے بلکہ وفات مصطفیٰ کا دن۔ اسے پوچھنا ہے کہ جشن دی عربی کی ہے کیوں نہیں عربی کے؟ پھر پوچھنا ہے 11ویں دی عربی کی ہے، 11 دی عربی ہے پر 11ویں دی عربی ہے، 11ویں دی عربی کوئی کیوں؟ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ آگے کی ساڑھے کو استاد ہے وہ فرماندو جدو خنزیر آگیا کرتا آگے لوڑ کیڑی خنزیر تو بھی اگلی شے جو ہے وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ
غیر اللہ دی نظر و نیاز حرام میں کہ عربی کیوں حرام ہے کہ عربی کو نہیں جی عربی ہوئے آت اسلام دے اندر ہوئے آ کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تے جے کہو گے چلو جشن نہیں تے عید میلاد النبی میں کہ عید دا لفظ میلاد النبی دے نال جڑواں حدیث دے دکھاز یہ ہوئے گا ذکر میلاد النبی کہ نبی پاک کی ولادت کا ذکر لیکن نال لفظ عید موجود کچھ بولو لفظ موجود نہیں کیونکہ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانہ پاک اندر زمانہ نبوت اسلام دے اندر ایک عید سی عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ دو عیدان دا پہ تصور اسلام دے اندر ہے اور احکام پینے ہو دے مسائل پینے ہو دے احکام و مسائل نے کس طرح نے عید الفطر کے وہ منانی ہے پورا اسلام دے اندر فرمایا فجر لے اٹھو نماز پڑھو نماز پڑھن تو بعد فرمایا غسل کرو غسل کرن تو بعد کپڑے نوے صاف ستھرے پاؤ خوشبو لاؤ تے کوئی چیز مٹھی کھاؤ چونکہ عید الفطر محبوب نے بھی دسیا ہے بس سویرے اٹھ کے نہا کے دھو کے کپڑے پا کے تے عید پڑھن تو پہلے جان تو پہلے کوئی چیز کھانی ہے اور مٹھی کھانی عید دا طریقہ دسیا ہے نا محبوب جی مٹھی کی چیز کھان تو بعد پھر فرمایا پھر اپنے گھر جو نکلو تکبیرات پڑھ دیا جاونا ہے تے یا رسول اللہ جانا کیڑے پاس ہے گھنٹہ گھر فرمایا نہیں عیدگاہ اندر عیدگاہ جاؤ تے یا رسول اللہ رات کی کہنا ہے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر وعجل اللہ اکبر وللہ الحمد فرما تکبیرات کہندے جاؤ تے جاؤ عیدگاہ اندر مرد بھی جان عورتاں جان بچے جان بوڑھے جان سارے جان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے کچھ عورتاں اس ان ایام اندر چلیا جان جن ایام دے اندر عورت نماز نہیں پڑھ دی انہوں واسطے حکم کی یا رسول اللہ عید تے آونی ہے پھر اگلے سال تے انہوں دے تے بیماری فطری بیماری ہے تے چند دن رہے گی تے او تے عید تو محروم دعا تو محروم بڑی خیر تو محروم فرمایا او ٹر جاوے عید کی نماز نہ پڑھے الگ روے لیکن خطبہ بھی سنے مسلمانہ دی دعائیں شامل بھی ہوئے حتیٰ کہ آپ نے فرمایا او دے کول اپنے آپ کو پردے اندر جائے لپٹ کے جائے پردے اندر جائے اگر اپنے کول چادر نہ ہوئے تو کسے سہیلی کولو چادر منگ لوے یا ایک چادر نہ دو عورتاں لپٹ جان چھپ جان اور جان عید کی نماز جے پڑھ لیے نماز پاک صاحب نے نماز پڑھنی تھی نماز تو الگ رہن پھر امام دا خطبہ سننا تو آئے دے اندر شامل ہو جان محبوب جی عیدگاہ اندر جا کے کی کرنا ہے ورما جان دے وقت ہوئے اجے امام نہ آئے ہوئے ٹائم ہوئے تے کوئی 4-5-7 جو اللہ توفیق عطا فرمائے کوئی چند رکعت پڑھ لیے جان نفل فرمایا نہیں نوافل نہیں پڑھنے نماز اتھے نہیں پڑھنی عیدگاہ اندر کی کہنے تکبیرات کہندے رہنا ہے تے بیٹھے رہنا انتظار کرنا ہے جو امام آئے گا او خطبہ جناب آندے ہیں 2 رکعت نماز عید الفطر پڑھائے گا پہلی رکعت دے اندر 7 تکبیرات زائد کہے گا ہر تکبیر دے اندر فریدین ہوئے گا ہاتھانوں بن لو گے پھر سورت آگے امام پڑھے گا سورت الفاتحہ تو بعد آمین تو بعد سورت العالیٰ پڑھے گا تو یہ سنوں گے پھر دوسری رکعت اندر امام اٹھ دیا نال 5 تکبیرات زائد کہے گا پھر دوسری رکعت ادا کرے گا 2 رکعت ادا کرن تو بعد امام خطبہ دے گا خطبے دوئے اندر امام دعا کرے گا سارے مومن مرد عورتاں دعائیں شامل ہو جان پھر واپس تکبیرات پڑھ دے آن جڑے راہ آئے نے اس راہ نان راہ بدل کے آن محبوب نے ایک ادا اور گل دسی 2-2.5 مہینے گزرے تھے عید الاضحیٰ آگئی یا رسول اللہ آج کی کرنا ہے فرما جی میں پچھلے عید نو غسل کی تازی غسل کرو اچھے کپڑے پا خوشبو لگاؤ یا رسول اللہ کھانا کیے فرمایا آج کچھ نہیں کھانا بغیر کھاتے ہو
جانا ہے عید الاضحیٰ کی نماز انجے پڑھنی ہے جو عید الفطر پڑھیے نماز پڑھ کے وہ راستہ بدل کے واپس آؤ گے قربانی دا گوشت جناب قربانی کے ذبح کرو گے او دا گوشت تیار کرو گے جی اللہ توفیق دے وے تے او دی کلیجی سب تو پہلے کٹ کے کھا لو محبوب نے ایک ایک عید منان دا طریقہ دسے ہون آگئی سب تو بڑی عید ہزاروں عیدیں تجھ پہ قربان ہے ربیع الاول ہے ہزاروں عیدیں تجھ پہ قربان ہے ربیع الاول سوائے ابلیس کے سبھی جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے ہزاروں غم تجھ پہ گئے ہزاروں غم تجھ پہ قربان اے بار ربیع الاول ابلیس میں مشرکین سب جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں توجہ فرمائی ہزاروں عیدیں تو جناب قربان ربیع الاول دی عید میلاد النبی تے قربان اچھا حضرت جی عید جنی عید بھی ہے جشن بھی ہے تے بڑے خوشی دا دن ہے ساریاں عیدیں عید صدقے لبیان عید الفطر بھی عید صدقے لبی عید الاضحیٰ بھی عید صدقے لبی ہے میں کہا بالکل ٹھیک ہے من لیا دو چار منڈی من لیا ہے آج عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی آگیا کرنا کیے احکامات بیان فرمائے شروع کیجئے احکامات کی کرنا جو عید الفطر تے چھوٹی ہے تے عید الاضحیٰ بھی چھوٹی ہو دے احکامات تے حدیث جہنت یہ دے بھی احکامات تے حسن قرآن جنے قرآن تے کوئی نہیں میں کہا حدیث جنے حدیث اندر بھی کوئی نہیں تے میں کہا پھر کرنا کیے اس نو عید مان لی عید جشن مان لیا عید مان لی یہ ہے عید بھی ہے جشن بھی ہے خوشی بھی ہے منانی بھی ہے منان دا طریقہ حدیث سے کیسے کیسے جو عید الفطر عید الاضحیٰ کی نماز ہے گھر سے نکلے غسل ہے دسو کی کرنا حضرت جی سویرے غسل کرنا ہے یا نہیں کہنے لگے کر لو تا میں ٹھیک جی نہ کرو تے کو نہیں دسے کر میں کہا پھر خوشبو لانی ہے یا نہیں جانے لا لو تا میں ٹھیک نہ لاؤ تامی ٹھیک ہے کپڑے پرانے پا لو تامی ٹھیک ہے جنہیں لب جانتے تامی ٹھیک ہے میں کہا پھر کرنا کی جانے پھر انج کرنا ہے پھر مسیح تیالے پتے کن رکھنا ہے مولوی اعلان کرے سی تو انہوں بولا ایسی میں کہا پھر جانے پھر ٹور پہنا ہے مجھے تو مولوی آکے کہنے بجے مولوی اکٹھے ہو جانگے پھر ٹور پہنا ہے میں کہا پھر کدے جانا ہے پھر جانے انج کرنا ہے تو سائیکل جو ہوئے تو ٹھیک ہے کہ میں کہا جو سائیکل نہ ہو جانے موٹر سائیکل میں کہا جو موٹر سائیکل جانے ہاں موٹر سائیکل ہوئے تو سونے تو سواگ ہے میں کہ انہوں کی کرنا ہے جانے او دا سلنسر کرنا میں کہ کیوں جانے حضور پیدا ہوئے انتسان خوشی ہے سارا سلنسر کاٹ دو میں کہ سلنسر دکی فائدہ ہوگا جانے جتو جتو لنگے گا پتہ لگے گا بھائی نادر نبی پیدا ہو بے حیاء رسول اللہ دی ولادت والے دن وہ کام کر رہے ہو جس کے بارے میں نص ہے کہ رسول اللہ بازاروں میں شور نہیں کرتے تھے اور سانو آندے ہو گستاخ نے تے انہاں خوشی ہے کوئی نہیں خوشی منان دا یہ طریقہ ہے جڑے گاس دے مہینے صلی اللہ علیہ وسلم کاٹ کے پھرتا ہوئے تے نوجوان ہوئے تے وان ویلنگ کر رہے ہوئے تے انہوں آندے ہوئے جڑا نوجوان سلنسر کاٹ کے تے وان ویلنگ کر رہے ہوئے چھے گاس دے مہینے تے انہوں جڑا بندہ شرم علی حیاء علی عزت علی خیرت علی بندہ ویکھے تے آندہ ہے بھائی یہ جڑا جوان ہے نا ان دا سوکی اچھا ہے ان ویکھ لو تے بار ربیع الاول نبی علیہ السلام دی ولادت با سعادت خوشی اندر میں کہا جے موٹر سائیکل نہ ہوئے تے جانے چنکی تے چڑھ جاؤ یہ چنکی نہ ہوئے تے رکشہ تے لب جائے رکشہ تے چڑھ جاؤ رکشہ نہ ہوئے ٹرالی تے چڑھ جاؤ ٹرالی نہ ہوئے تے میں کہا ٹریکٹر تے چڑھ جاؤ ٹریکٹر نہ ہوئے تے کہنا ریڑی تے چڑھ جاؤ ریڑی تے نہ ہوئے ٹرک تے چڑھ جاؤ ٹرک تے نہیں تے بس تے چڑھ جاؤ شازور تے چڑھ جاؤ کسی گڈی تے چڑھ جاؤ میں کہا جانا کہتے جانے یہ بھی سن کو نہیں پتہ کہتے جاؤنا ہے عیدگاہ جانا ہے جانے نہیں میں کہا مسجد تے جانا ہے نہیں میں کہا جانا کہتے جانے گھروں نکل پینا ہے ٹور پینا ہے میں کہا ٹورنا کہتے ہیں جانے ٹور پینا میں کہا کدے ٹورنا ہے جانے سانوی کو نہیں پتا کدے ٹورنا ہے مولوی نہیں پتا وید دیرانے شام تک وہ دے پچھے لگے رہنا وہ اگے
یہ جن سن خوشی میں کہ وعدو کم میں ہی کیتا نے نہ جو تسا کیتا ہے وعدو کم ساڑھے تو ہے ہی ہویا ہے نماز ازمی پڑھی ہے تے جمعہ ازمی پڑھے درود پاک ازمی پڑھے درود ولادت خوشی سانوی ہوئی ہے حیات سانوی ملے حضور کولوں عزت ملی ہے حضور دے سنتی اتباع اندر اتباع بھی ہوئی ہے حیا بھی ہویا ہے غیرت بھی ہوئی ہے عزت بھی ہوئی ہے شرم بھی کیتا ہے حیا بھی کیتا ہے ہر دور دی کہ سنت تو فائدہ بھی اٹھایا سنت کو اپنے وجود دے ہوتے نافذ بھی کیتا ہے میں دسو کیڑا کام میں جڑا تو رڑ دو وعدو کیتا ہے جانے تُسی بازار کو نہیں آئے میں کہوں جاؤ کہ جانے بس تُسے انج کرو بایا تو نگرنا ہے نا اسماعیل ہاں اسماعیل بھی تو نگرنا ہے تے جڑا ہے نا سیم ادنا ٹور پڑا میں کہا پھر ٹور دا رہنا جانا کہ سرکو دے روڈ تے چڑھ جانا ہے میں کہا پھر موٹر وے نو جانا یا ادھر جانا نہیں اینج الائیڈ اسپتال لو مڑ جاؤ میں کہا الائیڈ اسپتال چوک پہنچ جانے ہون تُسی انج کرو جیل روڈ تے ٹور جاؤ میں کہا اللہ کرے دروازہ کھلو تے اندر جاؤ تے پھر توڑی آنکھ خراب ہوئے کیوں خیر تے پھر تُسی میں آگے علاج واسطے تو انہوں آج کل فیصلہ با شفا اسپتال بنے ہیں تو انہوں تے داخل کرائیے میں آگے جے روڈ تے ٹر دے جانا ہے میں آگے پھر اگر ناڈل روڈ آ جائے گا پھر اس سے ٹور پہنا کوئی اشارہ ہوئے گا تو کھبے ٹور پہنا کو پھر میں آگے جانا پھر گھنٹہ کار آ جائے گا میں پھر گھنٹہ کار جڑا جنگ بازار ہو دے بچوں اندر داخل ہو جانا جنگ بازار میں آگے جنگ بازار تو پھر جانا پھر بھوانا بازار میں آگے بھوانے تو بازار جانا پھر مٹ کمری بازار میں آگے مٹ کمری تو باہر جانا پھر ریل بازار میں آگے ریل تو بازار جانا کچاری بازار جانا کچاری بازار میں چنیوٹ بازار جانا امیپور بازار جانا پھر جنگ بازار میں کہا پھر جانا کہ جانا پھر جنگ بازار نکلنا بھی جنگ چو بڑھنا اتھوں ٹرنا ہے تو اتھوں نکلنا ہے پھر ادھروں جنگ بازار پھر ادھروں مڑ کے پھر جنگ بازار جنگوں بازار ہو پھر باہر نکل کے پھر جنگ بازار تو میں کہا جانا کیڑے پس جانے سن کوئی نہیں پتا پھر زور بھی گئی اثر بھی گئی پھر واپس ٹر پینا ہے میں کہا واپس کدے جانا جانا جدروں آئے سان اسماعیل وے پھر واپس ٹر پینا ہے جانے سان تے خوشی ہے ظہور دینا خوشی کوئی نہیں توف ہے تمہاری اس خوشی پر افسوس ہے تمہاری اس خوشی پر انداز تمہارا اس خوشی کا یہ انداز اسلام میں نہیں دین میں سارا دن تم بازاروں میں پھرتے رہے چلتے رہے ادھر سے ادھر سے ادھر تو ہن میرا دل کردہ ہے میں قرآن تو سناواں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين جڑا او کام کرے جڑا مومنہ نہ کیتا ہوئے ويتبع غير سبيل المؤمنين قرآن کیا نا جڑا بندہ او کام کرے جڑا صحابہ نے نہ کیتا ہوئے جڑا کام صحابہ نے نہ کیتا ہوئے جڑا او کرے اللہ جی انہوں کی کردے ہو فرمان نولی ما تولا یہ مانا کی اسماعیل ویلی تو ٹردہ رہندہ نولی ما تولا وہ جدر ٹردہ جاندہ ہے اسی ٹوری جانے ہیں جدر پھردے اسی نو پھیر دینے ہیں پھرتا رہے گا پھر آئے گا کہ دے ونسلی جہنم وساعت مسیرا وشر الامور محدثاتها وکل محدثت بدعہ وکل بدعت ضلالہ وکل ضلالت فی النار سن لیجئے علی حدیث دا ایک کوئی تقام ہے خوشی ہے مصطفیٰ دی آمد دی خوشی ہے سرکار دی آمد دی لیکن خوشی ہوئے جڑی کتاب و سنت دے تابع خوشی دے اندر نماز تے عید الفطر ہے خوشی والے دن جمعہ دی نماز تے ہے خوشی والے دن جناب عید الاضحیٰ دی نماز ہے اسلام اندر خوشی اندر دوڑنا خوشی اندر بھجنا نسنا جناب چلنا پھرنا بازارہ چو ہو کے واپس آ جانا تے کہنا ازا قرآن تے عمل کیتا ہے یہ خوشی اسلام دے اندر نہیں یہ انداز اسلام دے اندر نہیں بچہ پیدا ہوندہ ہے اسلام دے اندر تے ستمے دن حقیقہ ہوندہ ہے اسلام دے اندر دعوت اسلام دے اندر حقیقہ اسلام دے اندر بالانو مڈوا کے جھڑنو لوا کے تے انہوں چاندی دے تو جناب چاندی نہ تول کے تے زعفران دے نال سردہ لیپ کیتا جائے
چاندی نو صدقہ کر دیتا جائے، عقیقہ کر دیتا جائے، بچے والوں 2 جانور ذبح کر دیتے جان، یہ خوشی اسلام دی، یہ خوشی انداز اسلام نا جڑا اس راہ نو چھوڑ دینا ہے۔ اللہ فرماندا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ میں ہوں پتہ لگا میرے پیچھے روضۃ الخباب پورا پیچھے ماشاءاللہ بیٹھا ہے حضرت قاری احمد حسن ساجد صاحب سن کئی دنوں دی بھوک لگی ہے، دعا کرو اللہ سالمی روٹی کھوا دے، اللہ سالمی کو ولیمہ کھوا دے، دعا کرو آمین اچھی کو ماشاءاللہ نولی آج نہیں یہ بات وہ سمجھ گیا نہیں سمجھنا ہے، باقی ہر بندے سمجھ تو بالا گا نسل و نسلہی جہنم و نسلہی جہنم وساعت مسیرا۔ سنی جڑا سنت راہ چھوڑ دیندہ ہے ہلاک ہون تباہ و بربادی راہ تے چل پہندہ ہے۔ قرآن دا دوسرا مقام فرمایا فَلِيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ اللہ فرمائے ڈر جانا چاہیے انہاں لوگانوں جڑے میرے نبی دے امر تے سنت دی مخالفت کر دینے کہ دے دنیا فتنہ دا شکار نہ ہو جان۔ سب تو بڑا فتنہ بدعت ہوندی ہے تے سب تو بڑا فتنہ شرک ہونا ہے۔ اللہ دی رحمت ہے کہ سنو اللہ نے شرک تو بھی محفوظ فرمایا ہے، رب نے بدعت تو بھی محفوظ فرما کے کیا تاکید ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر میں بڑا حیران ہوں جدوں نالے جشن منائی جاندے نے، نالے بازاراں دوڑی جاندے نے، نالے دلیلاں دیتی جاندے نے۔ حضرت ساڑھے کول دلیل موجود ہے، میں کہا کس دے اندر دلیل ہے جانے قرآن اندر حدیث اندر سن لو، ہمارا عقیدہ سن لو، ہمارا عقیدہ سن لو، ہماری دعوت سن لو، ہمارا پیغام سن لو۔ ربیع الاول کی مناسبت سے اہل حدیث کی دعوت اور پیغام پہ غور کیجئے۔ ربی اکبر کی قسم ہے تم قرآن پاک سے یہ کہو کہ آیات سے، قرآن کی آیات سے جناب جشن عید میلاد النبی ثابت ہے، اگر تم کہو کہ حدیث سے جشن یہ ثابت ہے تو پھر میرا سوال ہے اگر قرآن سے ثابت ہوتا تو سب سے پہلے صدیق کرتے، سب سے پہلے سیدنا عمر عثمان و علی کرتے، اگر یہ حدیث میں عمل ہوتا تو صحابہ کرام کرتے۔ یہ کتنی بڑی جسارت ہے، کہتے ہو صحابہ نے کیا تو نہیں لیکن قرآن میں ہے، صحابہ نے کیا تو نہیں لیکن حدیث سے ثابت ہے۔ میں پوچھتا ہوں وہ قرآن کی آیت جس سے آج جشن ثابت ہو رہا ہے وہ آیت صدیق نے کیوں نہ سمجھی، وہ آیت سیدنا عمر کے سمجھ میں کیوں نہ آئی؟ میرا دعویٰ ہے قرآن کی ساری آیات صحابہ سمجھ بھی گئے اور امت کو سمجھا بھی گئے۔ اگر صحابہ نے آیات کو نہ سمجھا ہوتا تو قرآن یہ نہ کہتا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ایمان ایسے لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ اگر پیغمبر کے صحابہ نے حدیث کو نہ سمجھا ہوتا تو پیغمبر یہ نہ فرماتے کہ جب میری امت کے 73 فرقے بن جائیں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک گروہ جنت میں جائے گا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي، جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس پر عقیدے پہ ہوگا وہ حق پر ہوگا۔ پھر ہماری دعوت کو سن لیجئے تو میں اپنے منہج اور اپنے بدعات و خرافات مبارک
مبارک ہو، تم جو چاہو کرو، ہمارا کوئی اس پارے زور تو نہیں ہے، لیکن اہل حدیثو تمہار پر اللہ کی رحمت ہے، تم پر اللہ کا فضل ہے کہ تم قرآن پر قائم ہو، سنت پر قائم ہو، حدیث پر قائم ہو، صحابہ کے منہج پر قائم ہو، صحابہ کے عقیدے پر قائم ہو، صحابہ کے طریق پر قائم ہو، اس حق کے گروہ کے ساتھ چمٹے ہوئی ہو، یہ اس تسبیح کے تم دانے ہو جس کے امام محمد مصطفیٰ ہے، اس جماعت سے جڑے ہوئے ہو جو صحابہ کرام کی جن طائفہ منصور ہے، مانا علیہ وصحابی۔ ہم یہ خوشی کا انداز کیوں نہیں اپناتے؟ اس لیے کہ صدیق کو عمر عثمان و علی نے یہ انداز نہیں اپنایا۔ اور اگلی بات سن لو، جو بات قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے صحابہ نے نہ کیا ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ سارے قرآن کی مراد کو سمجھا تو رسول اللہ نے سمجھایا تو صحابہ کرام کو، اور قرآن مصطفیٰ نے کہہ دیا تھا کہ جب میری امت کے اندر فتنے برپا ہوں گے اس وقت حق والا وہ ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ، میری سنت اور میرے صحابہ کی سنت پہ قائم رہنا۔ ہمیں تمہیں مبارک ہو، تم سینے پہ ہاتھ مار کے کہہ سکتے ہو ہمارا ایک عمل وہی ہے جو آج سے 1400 سال پہلے اللہ نے مصطفیٰ کے سینے پہ اتارا تھا۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ یہ بات کہنے والوں اہل حدیث نو خوشی کو نہیں، میں کہتا ہوں خوشی ہے جانے میں اسی دے جشن منانے ہیں۔ میں کہتا جشن دی دلیل کیے کہنے لگے ساڑھے کل دلیل ہے، میں کہتا دلیل کیے جانے ابو لہب نے رسول اللہ دی ولادت دی خوشی اندر اپنی لونڈی آزاد کی تیسی۔ نبی پاک پیدا ہوئے تے ابو لہب اپنا چچا سی، اس دی لونڈی آئی، یہ دا نام صوفیہ سی، بعد قرآت صوبیبہ بعد صوفیہ۔ وہ خوشی خوشی گئی، ابو لہب نے کہنے لگی توڑا بھائی عبداللہ جو فوت ہو چکا ہے او دے ہاں بیٹھا پیدا ہویا ہے، انہوں چڑی خوشی انہیں کہا جا توں آزاد ہے، جڑے انہیں کہا توں آزاد ہے، ایس انگلی نال جا توں آزاد ہے۔ میں کہا پھر جڑے انہیں جشن منایا حضور دی ولادت دی خوشی اندر، میں کہا پھر انہیں کی کیتا انہیں جلوس کٹیا جڑے نے، میں کہا انہیں جنڈیاں لائی ہیں جڑے نہیں، میں انہیں لیٹنگ کی تھی جڑے نہیں، میں انہیں کیتا کی جڑے انہیں لونڈی آزاد کی تھی سنگلی نہ جا تو آزاد ہے۔ میں کہا پھر جڑے انہیں خوشی کی تھی ہے، میں کہا پھر انہیں اگلے سال پھر لونڈی آزاد کی تھی جڑے نہیں، میں کہا اس تو اگلے سال جڑے نہیں، میں کہا اس تو اگلے سال جڑے نہیں۔ میں کہتے فطری خوشی ہے کہ جس ویلے اگر روایت نو من لیا جائے تسلیم کر لے، فطری خوشی ہے آج بھی کسے بچے عورت دے ہاں بچہ پیدا ہوئے تھے وہ اپنا کوئی برادری دا بندہ یا کوئی جناب پیغام دین والا اپنے پیکے والا اپنے پچھا پیغام دیتا جاندا ہے کہ اللہ نے بیٹا دا فرماؤ خوش ہو کے جڑا پیغام لے کے جاندا ہے، یا انہوں کو مٹی چیز کھوا دیندے ہیں، یا انہوں کو کپڑے لے کے دیں، یا ان کی خدمت کر دیندے ہیں۔ یہ تے فطری خوشی ہے۔ اگلے سال پھر ابو لہب نے خوشی کیتی ہے جانے انہیں تے پھر نہیں کیتی، تے میں کہا پھر جانے انہیں کیتی تے پھر اسی کیوں نہ کریے جی میں انہیں کیتی، میں جی کہنے لگے جی انہیں کیتی، میں کہا پھر کتے گیا جانے جنہیں پہلے کیتی ہے، جنہیں سب تو پہلے کیتی ہے وہ کتے گیا؟ بولو بولو شاباش۔ جنہیں پہلے کیتی ہے وہ کتے گیا ہے؟ جنہیں بعدی جنہیں سب تو پہلے کیتی ہے ابو لہب بولو کتے گیا؟ اچھی بولو کتے گیا؟ جہنم دے اندر گیا۔ جنہیں وہ خواب چایا تھا ابو لہب نے کسے پوچھیا اے ابو لہب سنا تو جہنم کی حالت ہے تیری؟ انہیں کہا میں جدو دا مریا میں ادو دا جہنم دے اندر، لیکن سوار اللہ دیاڑے میرے ہوتے تھوڑی نرمی ہو جاندی ہے کہ سوار دا دن آندہ میں ہیمہ جہنم دے اندر، لیکن اے انگلی میں اپنے موئج پانا ہے تو دو تاندہ پانی آندہ ہے، کیوں کہ رسول اللہ دی
ولادت دی خوشی اندر میں لونڈی ادا کیتی ہے اس انگلی نال جا تو آزاد ہے میں جن جی انہوں میں کیا سی جا آزاد تے ہون او جہنم دے اندر پانی پیندہ میں کیا ابو لہب تو بڑا گستاخ کوئی اللہ دی زمین تے ہوئے دا نام دسو ابو لہب تو بڑا گستاخ جی ہوئے جہنم اندر تے پانی پیوے تے دا مطلب ہے پھر بڑے گستاخ نو جہنم جی پانی لبن دے ہے قرآن کی اندر لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا کافر نو جہنم دے اندر پانی ٹھنڈا چکر نو دا سیکا بھی نہیں آندا قرآن دی نص دے خلاف ہے خواب نبی دا حجت ہوندا ہے غیر نبی دا خواب حجت نہیں ہوندا ابو لہب خواب اندر آیا وہ خود کافر ہے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خواب آیا ہے تے انہاں ابو لہب نو ویکھیا ابو لہب کافر ہے تے جدوں عباس نو خواب آیا ادوں سیدنا عباس بھی اجے مسلمان نہیں سن تے غیر نبی دا خواب حجت نہیں دین نہیں شریعت نہیں پھر انہیں جلوس نہیں کڑیا انہیں لونڈی آزاد کیتی حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ فرما کرتے سن ان لونڈیاں تے ہیں کو نہیں جنہوں او دا طریقہ سمجھ کے آزاد کر دیتا جائے ہون پھر اے یہ کہ کارج کون ہے لونڈیاں تے ہیں کو نہیں ہون کی ہے ہون جاؤ تے جا کے خوشی اندر آزاد کر دے آزاد کرن تو بعد پھر ساڑھے کو لایا جی پھر واپس لے آواں پھر ساڑھے کو لایا جی کیا جی آزاد کیتا ہے ترے واری آزاد کیتا ہے آزاد ہوئی ہے یا نہیں ہے پھر کما یہ دن نہیں ہوئی ہے ایک کوئی ہو اللہ دے بندوں ابو لہب نو خواب دے اندر خواب دا حجت کے میں بنا رہا کافر دا خواب ہے گستاخ دا خواب ہے کہنے لگے انہوں انگلی دے بچوں پانی آندا ہے میں کہ رب نو پتا سی 15ویں صدی آنی ہے تے مولوی آنا ہے تے مولوی دی انگلی چوں پانی کرنا ہے کہ رب نے بھی قرآن اندر کیسا فرمایا تبت یدا پڑھو پڑھو شابہ تبت یدا یدا دا مانا دا انگلیاں تبت یدا بھی لاہب و تب دوئے ہاتھ تباہ ہو جان برباد ہو جان رب نو پتا سی مولوی تو پانی کرنا ہے رب نے بھی کیسا علاج کیتا ہے قرآن باطل نو کدے پھٹکر نہیں دیندہ قریب نہیں آن دیندہ تبت یدا بھی لاہب و تب ما غنانو مالو ہو و ما قصب سیسلا کدے جان دے ہو زائد صاحب توجہ فرمائی پچھا جاؤ نہیں جانا آندے پہ ہو جاندے پہ ہو بہ جاؤ شاباش جڑا باہر نکلے گا سبرنو سمجھو نولی ماتا واللہ ہاں بہ جاؤ باہر نہیں جانا جڑا باہر ٹورے گا تو میں سمجھا گا ٹور پہ آئے ٹور لگ گیا ہے ٹور دیا جانا ہے پھر ہاں بہ جاؤ شاباش نولی ابو لہب دے بارے قرآن کی اندر سیسلا نارن یہ میرے دوست بھی نہیں تھے بھائی ساگران صاحب دے بھی دوست ہیں اللہ ہم دے جنت الفردوس عطا فرمائے سیسلا نارن جڑے ایڈی بے تکلفی نو بے تو بندہ ایڈی گل نہیں کر سکتا سیسلا نارن سیسلا نارن سیسلا نارن ونسلی جہنم سیسلا نارن سیسلا نارن ونسلی جہنم سیسلا نارن ذات لہب وامرأته حمالت الحطب فی جیدها حبل من مسد میں کیا تسی پھر جشن منان دے ہو جانے جی اسی جشن منانے میں کیا کیوں منان دے ہو کہ نوابیو تو انت ابو لہب چنگائی میں کیا کیوں جانے اسے جشن منایا یا دور دی ولادت دی خوشی منائی ہے میں کیا پھر تسی کیوں منان دے ہو جانے ابو لہب نے منایا سی میں کیا پھر تسی کیوں منان دے ہو جانے ابو لہب نے منایا سی میں کیا تسی کیوں منان دے ہو جانے ابو لہب نے منایا سی میں کیا پھر تسی کیوں منان دے ہو جانے ابو لہب نے منایا سی میں کیا تسی کیوں منان دے ہو جانے ابو لہب نے منایا سی میں کیا تسی کیوں منان دے ہو جانے شاباش آج 33 باری پڑھیا کرو تسی کیوں منان دے ہو کہ شاباش تسا بولنا ہے میں صرف دینا تسا کیوں منان دے ہو کہ تسی کیوں منان دے ہو کہ تسی پھر کیوں منان دے ہو جنہیں ابو لہب نے منایا سی ہون میں کہ تسی ساڑھے کل پوچھو اہل حدیثو تسی کیوں نہیں منان دے میں کہوں ابو لہب نے منایا سی بولو ابو لہب نے منایا سی تسی کیوں منان دے ہو کہ مل کے شاباش مل کے کہو جھوم کے کہو مدنی بھائی سرکار میں سارے در مل کے کہو نا تسی کیوں منان دے ہو کہ اسی کیوں نہیں منان دے کہ تسی کیوں منان دے ہو کہ ہاں شاباش تو ڈھلے کیوں پہ جانے تسی کیوں منان دے ہو کہ شاباش شاباش جی کہو تسی کیوں منان دے ہو کہ اسی کیوں منان دے کہ تسی کیوں منان دے ہو کہ نہیں مقابلہ کرو دو حصے ہی وانا لو کچھ ادھر دے کچھ ادھر تسی اندر دا صحبت تسی کیوں منان دے ہو کہ اسی کیوں نہیں منان دے کہ
تسی کیوں منا دے ہوگے؟ ابو لہب نے منایا ہے پر اسی اسی واسطے نہیں منا دے کے تسی اسی واسطے منا دے ہو نا کہ ابو لہب نے منایا ہے اسا اسی واسطے نہیں منا دے گے ابو لہب نے منایا ہے یہ ساڑھے کل منوانا ہے ابو لہب نہ پیش کرو یہ ساڑھے کل منوانا ہے یہ ساڑھو نال جلوسی لے جانا ہے بس ساڑھو ابو لہب نہ پیش کرو پتہ ہے کنوں پیش کرنا پائے گا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ کیوں ایسا کیوں نہیں مناندے گے اسوی تاڑے کل منوانا ہے تے پیش کرو من النبیین والصدیقین نبی پاک علیہ السلام عمل کر دے ہون صدیق کر دے ہون عمر عثمان علی کر دے ہون ایک بندہ بولیا کہنے لگا اس لئے لیٹا کو نہیں ہے تے میں پھر جنہوں اس ویلے رکشے تے چنچیاں جے کو نہیں ہے میں عثمان دے ہزارہ گھوڑے تے موجود آئے تے مدینے جائیں عثمان دے گھوڑے نکلانا سج سجا کے گھوڑے نکلانا تے صدیق اگے ہونا پہ عمر عثمان ہونا گھوڑے نکل رہے ہونا تے تیرے نہ ٹانگیاں تے ریڑیاں دا او جناب مزہ نہیں جڑے عثمان دے گھوڑیاں دا جلوس ہویا یہ جلوس ہویا اسلام دے اندر سینہ ابو بکر صدیق خرچ کرنا سینہ عثمان علی استے خرچ کرنا جے نہیں کیتا تے ابو لہب نو ساڑھے کول بطور دلیل پیش نہ کرو سنیے اسی او کم کرنے ہاں جڑا صحابہ کرام نے کیتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پھر ویکھ لو پورا مہینہ کی ہوندہ ہے جڑا کم تو سا کیتا ہے سڑھا وادو دا سو نماز اسا پڑھئے درود اسا پڑھیا کلمہ اسا پڑھیا آزان اسی دینے ہاں کیڑی چیز ہے جڑی توڑے کل وادو اس مہینے اندر کہن لگے اسا تے چوکا چوراوان اندر نبی علیہ السلام دے روزہ پاک دی شبیب بنائیے پھر تو سا کیوں نہیں بنائی میں تو انوی محبت ہے میں کہ سانوی محبت ہے تو انوی محبت ہے جانے جی میں تو سا شبی بنائیے روزہ پاک دی شبی بنائیے میں کہ کتے بنائیے جانے گلی اندر بنائیے میں کہ وہ گلی اندر جانے جی چوک اندر کہن لگے جی روڈ دے کہن لگے جی میں کو دے شبی روزہ رسول دے بنائی جانے جی بنائیے میں کہ انہوں کیا دے روزہ رسول جیسا ہے جانے جی کہ میں کہ وہ جگہ بھی کیجئے گلی نہ پاکے تے روزہ رسول گلی نہ پاکے روزہ رسول اتھے کیویں روزہ بنے گا جڑی گلی نہ پاکے انہوں دھو بھی لئیے پھر بھی پاک نہیں گلاب دیر اکنال ارکے گلاب نال دھو لئیے تاویں اس میں یار دی نہیں صاف ہو جائے پھر بھی اس میں یار دی نہیں کیوں تے روزہ رسول دی شبی بنائی جائے کیونکہ جتے روزہ بننا ہے اللہ اس جگہ نو جنت پہلے بنا دیندہ ہے بھئی ماں بین بیتی ومنبری روزتم من ریاض الجنہ اسی روزہ تھا تھے بنائی دانی کیوں روزہ رسول اتھے بندہ ہے جس جگہ نو اللہ جنت پہلے بنا دینا ہے وہ ہکو جگہ ہے زمین تے روزہ رسول نے ماں بین بیتی و ممبری تھا تے روزہ بن نہیں سکتا ہر گلی چوکو چرائے اندر روزہ بن نہیں سکتا تو روزہ بنا کے نبی علیہ السلام دے روزے دی شبیہ بنا کے روزہ پاک دی توہین کیتی ہے تنقیس کیتی ہے کہنے میں کہ پھر روزہ بنایا ہے جانے جی میں کہ روزہ پھر کیوں بنایا چلو اس گل نو بن لیا کہ توان خوشی ہے حضور دی ولادت دی پھر روزہ کیوں بنایا چوکو چراوان مجھے بتاؤ تم نے روزہ رسول پھر کیوں بنایا ہے کہتے ہیں رسول اللہ پیدا ہوئے آپ کی ولادت کی خوشی میں میرا سوال ہے ولادت والدے روزہ نہیں ہوتا ولادت کی علامت نہیں ہے روزہ میں دسو روزہ کدو بندہ ہے جدوں وفات ہوئے روزہ کی دی دلیل ہے وفات دی علامت ہے بیج لگایا روزہ پاک دا سینے تے لگایا ہوئے ہیں سینہ تو آٹا ہے تے عقیدہ آساٹا ہے روزہ لائی پھرتا ہے منی پھرتا ہے انکا میتون و انہم میتون روزہ لگائی پھرتا ہے تے منی پھرتا ہے کیڑا وما جعلنا لبشر من قبل قل خلد افائم متفہم الخالدون منی پھرتا ہے وما محمد اللہ رسول
قد خلت من قبله الرسل افئن مات روض رسول موت دی دلیل ہے، وفات دی دلیل ہے۔ ولادت والے دن روزہ کوئی نہیں بناتا، خوشی والے دن روزہ کوئی نہیں بناتا، روزے کی شبیہ کوئی نہیں بناتا۔ روزہ موت کی علامت ہے، روزہ وفات کی علامت ہے، روزہ غم کی علامت ہے، روزہ دکھ کی علامت ہے۔ تم نے روزہ رسول بنا کے مان لیے کہ آج ولادت کا دن نہیں ہے، وفات کا دن ہے، اور وفات کے دن تم خوشی کرتے ہو۔ تم سے تو وہ رافضی بہتر ہے بدبختو جس نے شہادت والے دن شہادت کا تذکرہ کیا، تم نے وفات رسول والے دن جناب خوشی کا ذکر کیا، وفات والے دن ولادت کا تذکرہ کیے، وفات والے دن تم نے جشن کے طور پر خوشی کے طور پر مجھے بتاؤ جس دن رسول اللہ دنیا سے گئے تھے صحابہ پہ غم میں تھے، کون تھا جو مدینے میں خوش تھا؟ سوائے شیطان کے اور کوئی نہیں تھا۔ جال حق کے اندر آمد یار گجراتی صاحب نے یہ بات لکھی ہے کہ جب 12 کو پیغمبر فوت ہوئے تو گلیوں میں شیطان خوشی سے بھاگا بھاگا پھر رہا تھا۔ پھر میں نے آگے تعلیق کے طور پہ کہا مولا احمد یار خان وہی نہیں بھاگا بھاگا پھر رہا تھا، آج تک بھاگا بھاگا پھر رہے ہیں، وہ بھی بھاگا بھاگا پھر رہا تھا، آج بھی اس کے بجرب چاہنے والے بھاگا بھاگا پھر رہے تھے۔ صدیق کے آنکھوں میں آنسو تھے، اہل حدیث کے آنکھوں میں آنسو ہے، عمر کے آنکھوں میں آنسو تھے، اہل حدیث کے آنکھوں میں آنسو ہے۔ حضرت عثمان اس دن کو وفات کا دن جانتے تھے، اہل حدیث اس دن کو وفات کا دن کہتے ہیں۔ شیر خدا علی جو مرتضیٰ کے آنسو صحیح البخاری میں نہ ہو تو ہم مجرم، سیدہ امی عائشہ نہ رو رہی ہوں ان کے آنکھوں میں آنسو نہ ہو تو ہم مجرم، سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا اس دن رو رہی تھی اور فرما رہی تھی اگر یہ غم دنوں میں آتا دن راتوں میں تبدیل ہو جاتے، پہاڑوں پہ آتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ وہ فاطمہ جو رو رہی تھی اور پیغمبر نے آخری لمحات فرمایا تھا فاطمہ نہ رو، تیری میری جلد جنت میں اہل بیت میں سب سے پہلے تیری میری ملاقات ہو جائے گی۔ وہ فاطمہ جس کی آنکھوں میں آنسو برس رہے تھے تم اس دن خوشی مناتے ہو۔ اگر آج کوئی 10 محرم لیٹنگ کرے، اگر آج کوئی 10 محرم خوشی کرے، آج کوئی 10 محرم ڈھول کھڑکائے اور ناچے، سارا ملک ایک طرف کھڑا ہو جائے، بریلوی کیا، دیوبندی کیا، اہل حدیث کیا، سارے کلمہ پڑھنے والے ایک طرف کھڑے ہو کے کہے یہ گستاخ حسین ہے، یہ گستاخ اہل بیت ہے، اس لیے کہ شہادت والے منظر پر یہ خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کیا پیغمبر فوت ہوئے یا نہیں؟ 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے تھے یا نہیں؟ یا وفات کا دن بتلاؤ یا وفات کی تاریخ بتلاؤ، کب فوت ہوئے؟ جب 12 ہی کو فوت ہوئے تو پھر اس دن خوشی کس بات کی، بھنگڑا کس بات کا، ناچ کس بات کی، ڈانس کس بات کا، یہ بھنگڑے سارے کس بات کے؟ سن لو جس طرح تمہیں خوشی کے اظہار کا حق ہے اور حکومت یہ کہتی ہے کہ ان کا نبی پیدا ہوئے لہذا جشن کا دن ہے، تو ہمارے احساسات کا بھی خیال رکھا جائے، ہمارے جذبات کا بھی خیال رکھا جائے، ہمارے مسلک اور منج کا بھی خیال رکھا جائے۔ ہمارے لیے ربیع الاول غم کا دن ہے، دکھ کا دن ہے، وفات مصطفیٰ کا دن ہے، 12 وفات کا دن ہے، صدیق کے غم کا دن ہے۔ ہمارے دروازے سے بھی وہ بات نہ کی جائے جو بھنگڑے کے انداز میں ڈال کے اگر انہیں محبت ہے تو ہمیں بھی محبت ہے، اگر یہ خوش ہے کہ ولادت ہے، ہم غم میں کہ مصطفیٰ کی وفات کا دن ہے۔ آج نہ صحیح تو کل صحیح انشاءاللہ تم جڑے رہو جماعت کے ساتھ، وقت آنے والا ہے ہم انشاءاللہ قانونی حیثیت سے اسمبلی سے منوا کے چھوڑیں گے کہ 12 تاریخ کو ولادت النبی کا دن نہیں ہے بلکہ وفات مصطفیٰ کا دن۔ کہو انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ۔ لقد جاءکم رسول، تھاکتے نہیں گئے ہون میرا موڈ بن گیا جے گھنٹہ ڈیٹ ری رول کرن۔ میں جدوں بھی قاری صاحب نے بلایا نا اس مرکز میں اگے بھی آیا جدوں بھی تنظیم میں آیا تے آج میرا دل کی دھینگو تنظیم نو
اجلاس میں ایک پاس رکھ کے تقریر شروع کرو. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. یا اللہ اس برکت خیر و برکت نازل فرما دے. اللہ اس علاقے دے ہدایت دا ذریعہ بنا دے. ادا فیض پوری دنیا اندر ہم فرما دے. حضرت قاری صاحب اور انہوں نے برادر محترم اللہ اندر مال اندر عزت اندر علم اندر اور برکت فرما. شہرت اندر مقام اندر عزت اور بلندی عطا فرما. مزید مسلک کے حق منج حق دے خدمت کرنی توفیق عطا فرما. سنیے قرآن. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. میں پوچھنا چاہنا بیج روزہ رسول سے بنائی جاندے ہو وفات نو کدو چلو انج نہ سہی تسی آندو 12 نو ولادت میں دسو وفات کدو ہے. وفات دی تاریخ دسو. وفات دا کیوں نہیں یہ ذکر کرنا ہے. آپ دی شہادت دا کیوں نہیں یہ ذکر کرنا ہے. آپ دے دکھان دا ذکر کیوں نہیں یہ کرنا ہے. آپ دے خمہ دا مصائب دا ذکر کیوں نہیں یہ کرنا ہے. فاطمہ تو ذرا دے آسوان دا ذکر کیوں نہیں کرنا ہے. حضرت عائشہ عائشہ صدیقہ دے غم دا ذکر کیوں نہیں یہ کرنا ہے. صدیق عمر عثمان علی جے میں روئے نے مصطفیٰ دی وفات والے دن جے میں کانچو آنسو برسے نے انہاں دا ذکر کیوں نہیں کر دے. اندھیرے چھا گئے سن سورج چڑھے ہوئے آسی ادھے باوجود مدینے جا اندھیرا چھا گیا سی. رب دسنا چاہتا کہ جس دن نبی پاک دنیا تو جان وہ خوشیاں تے لیٹا تے روشنیاں نہیں کرینیاں. پابند کیجئے اپنی اولاد نو سنت پابند کیجئے. تاریخ بتلائی اپنی اولاد نو کہ یہ وفات النبی کا چھٹی ہوا کرتے تھی. 12 وفات تھی 12 میلاد نہیں تھی 12 وفات تھی. جی میں تسا تبدیل کروایا کیلنڈر وقت آنا انشاءاللہ ساڑھے ہاتھ جی وقت آنا انشاءاللہ ساڑھے ہاتھ جی وقت آنا انشاءاللہ. یہ سارے کیلنڈر جڑے بدعت دے بڑے انشاءاللہ تبدیل ہو کے رہن گے کہو انشاءاللہ. میں پوچھنا چاہنا روضہ رسول بنایا ہے جنچی بنایا ہے. عجیب بات ہے روضہ رسول یا بن جائے 11 ربیع الاول نو مجال ہے کوئی اہل حدیث جا کے انہوں ہاتھ چلائے. ایس جنڈی نہ اجازت لالو یہ گستاخ ہے. جلوس نکلے گا پتلا بنے گا اس دے خلاف احتجاج ہوئے گا. یہ وس جڑے تھے پتھراؤ ہوئے گا انہوں جیندہ مار دیں گے اور جناب یا قانون دے حوالے کریں گے. یہ دیکھو ایک گستاخ روضہ رسول یہاں چوک چرائے میں بنا ہوا تھا. اس نے ہاتھ لگایا توہین سے. اس نے اس کو گرا دیا. اس نے یہ کیا وہ کیا. لہذا یہ گستاخ ہے وہاں بھی ہے. پرچہ کاٹو مارو نکلو نوارے راش کو باہر نکلو وہاں بھی آگے. روضہ رسول کو اس نے یہ ہاشمی کو ہاتھ لگایا. میں پوچھنا ہے تے ساڑھے لی قانون ہے. اور میں تو آڑے کو پوچھنا کیا ربیع الاول تو سب بنایا ہے 12 نو زیارت ہوئی ہے. جیتے میں کہا 13 نو روضہ رسول چوک گلی دے اندر نہیں جیو کدھر گیا ہے. جنہیں ایسا توڑ دیتا ہے. میں کہا بنایا کیسے. جنہیں ایسا بنایا ہے. میں کہا زیارت کینے کیتی ہے. جنہیں ایسا کیتی ہے. میں کہا توڑیا کیسے. جنہیں ایسا توڑیا. میں گستاخ کون ہے. جنہیں تسی ہو نالے بنائی جاندے ہو نالے توڑی جاندے ہو. ساڑھی کو سنو ہر تھان گلیہ در روزہ بنائی دا نہیں جے بن جاوے اپنے ہتھا نال اچھی بولو پھر اپنے ہتھا نال توڑیندہ نہیں کہ میں تو ساں گوارہ کیتا ہے اپنے ہتھا نال بنا کے پھر توڑ کے بنان والے محبت ہے توڑن والی محبت میں قربان جاواں. نالے بنائی جاندے ہو نالے توڑی جاندے ہو تے پھر اس گلی جو صاف کیتی جاندے ہو تے نالے کئی جاندے ہو کہ اے جناب ایدج کی عرض جیسا پیارج بنایا ہے پیارج توڑیا ہے. سنو شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نو انتاری روتے محمد رسول اللہ لکھی ہوئے ہے. تے نبی پارر میں کاٹ دے علی میرا نام. حدیث والے اشارہ کرنا بخاری دی حدیث ہے. کاٹ دے لفظ رسول کاٹ دے لفظ رسول. یہ انہیں سمجھ نہیں آئی. 2 حدیثہ پڑھ کے جادہ چھانا توجہ فرمائیے. ایک حدیث بخاری اندر دوجی بھی حدیث بخاری اندر ایک حدیث ہے کہ کاغذ قلم لے آؤ میں لکھوانا چاہنا. حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کتاب کافی ہے. پیغمبر بیماری اندر نے تکلیف اندر نے اس وقت رسول اللہ تکلیف نہیں دینی چاہی دی. اے علی جی یا رسول اللہ کاٹ دیو لفظ رسول. محبوب جی نہیں کٹنا. فرمایا
میرے صحابہ کا قلم لے آؤ. عمر یا رسول اللہ نہیں سن اللہ دی کتاب کافی ہے. رسول اللہ بیماری جنے آپ نو تکلیف نہیں دینی چاہی دی. اے علی کٹ دیو لفظ رسول یا رسول اللہ نہیں. اتے عمر نے گل نہیں مننی, اتے علی پاک نے گل نہیں مننی. علی دی گل ساری تعویل کر دیں سارے مسلمان کہ علی دی محبت دے اندر, علی پاک نے رسول اللہ دی محبت دے اندر کا لفظ رسول نہیں کٹیا. میں آنا میرے عمر نے محبت رسول اندر فرمایا محبوب نو تکلیف نہ دیو. ساڑھے کل قرآن کافی ہے, اللہ دی کتاب کافی ہے. رسول اللہ بیمار نے بیماری تکلیف نہیں دینی چاہیے دی. یہ علی دی بات بھی حق ہے, میرے عمر دی بات بھی حق ہے. علی بھی متبع رسول, سیدنا عمر بھی متبع رسول. سیدنا علی نے لفظ رسول نہیں کٹیا. میں پوچھنا چاہنا کیوں نہیں کٹیا؟ فرما محبوب جی علی کلو نہیں ہو سکتا, ابو طالب دے بیٹے کلو نہیں ہو سکتا کہ لفظ رسول تے سیائی پھیرے. او ظالموں بڑھان دے بھی آپو توڑ دے بھی آپو دے گستاخ سانو کئی جان دے ہو. اسی آنے تینا دی پتہ کیوں ہر گلے جی بندہ میرے استاد سن بزرگ کو فرمان دے ہوندے آئے انہاں بڑھان دے رہنا روز انہاں تنگ نہ کیتا کر. میں کیا کیوں جنہاں اصلی دے نیڑے جان نہیں دیں دے اترے انہاں نے ڈی لگی. اے پھر مصنوعی تے شبیہ بڑھان دے میں اے جو کرنا چاہتے تھے مدینے میں روضہ رسول کے پاس جا کے وہاں تم اہل حدیث ہو آج بھی ہو اور قیامت تک ہو تم انہیں کرنے نہیں دیتے. پھر آدھن جی اتھے نہیں تھے میرا سے احتیاب بڑھا کے اپنی سکہ لالا مانگے اتھے نہیں کیوں؟ اگے متبع بھی اہل حدیث نے تے شرطے بھی اہل حدیث نے جڑکے ہوندے نے تو آدھنے نہیں دعا کرنی ہے بیت اللہ ول کرو, اے تو درود پاک پڑھو, اے تے طواف بھی نہیں ہو سکتا, اے تے نظر و نیاز چڑھاوے تے غیر اللہ دی سور و پکار بھی نہیں ہو سکتی. روضہ رسول جڑا ہے وہ ساڑھے کل ہے اور رہے گا انشاءاللہ. اہل حدیث و تن مبارک کو روضہ رسول ساڑھے کو لے رہے گا. جنہ دا ہوندہ ہے میرے ابے دی قبر میرے حوالے, توڑے والدین دی قبر توڑے حوالے. وہ رسا جڑے ہوندے اصل جڑے وارث ہوندے کوئی قبر دے وارث ہوندے. محبوب دے روزے دے وارث کون؟ روضہ رسول دے وارث کون؟ نہیں اہل حدیث این آواز آوے کہ پوری ویلی تو بار جاوے پھر پیار نل کا روضہ رسول کے وارث کون؟ روضہ رسول کی چابی کن کے پاس؟ روضہ رسول کی چابی کے وارث کون؟ روضہ رسول کی صفائی کے وارث کون؟ روضہ رسول کی جالیوں کے وارث کون؟ روضہ رسول کی مٹی مبارک کے وارث کون؟ روضہ رسول کے اندر سجناب انتظام انسلام کے وارث کون؟ روضہ رسول کے خادم کون؟ روضہ رسول کے پہرے دار کون؟ روضہ رسول کے نگران کون؟ آج بھی ہمارے پاس ہے اور قیامت کرے گا. قیامت روضہ رسول آل حدیث تمہارے پاس ہے, مصنوعی ان کے پاس ہے. یہ ربیع الاول کے مہینے میں خود بنا کے خود گرائیں گے. اور روضہ رسول جس کو رب نے جنت کا ٹکڑا بنائے اس کے پہرے دار تم اور قیامت تک تم ہو. اس لیے کہ حضور کی دعا ہے اللہم لا تجعل قبری وطنا یعبد. اس کا معنی میں کرنے لگا ہوں اے اللہ قیامت تک میری قبر ان کے حوالے کرنا جو مشرک نہ ہو. رسول اللہ کی دعا قبول ہو گئی. اس قبولیت کا مصداق ہمیں اگر قبر رسول پر روضہ رسول پر یہ سارے کام جو یہاں ہو رہے ہیں یہ جائز ہوتے اللہ انہیں قبر رسول کی نگرانی نے دے دیتا. رب نے نہیں دی, رب نے اہل حدیث کے حوالے کی ہے اور ہمیشہ ہمارے پاس رہے. ایران کوشش کرے پھر بھی بولو انشاءاللہ کوشش کرے پھر بھی ہمارے پاس رہے گی. یہ چاہتے ہیں وہاں جائے تم نہیں جا سکتے, وہاں ہمارے اور بھی ہے, تم کیسے جاؤ؟ وہاں ابو بکر بھی ہے, عمر بھی ہے. جہاں عمر ہو وہاں شین نہیں جا سکتی. انشاءاللہ ابو بکر و عمر کے رکھوالے پہرے دار ہمیں
اسی لیے تو آج شام کا وزیر خارجہ ملک پاکستان میں آیا ہوا تھا، ویران ویران تھے، ویران ویران تھا، ویران ویران تھا، ویران ویران پریشان تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ امیر معاویہ کے شہر کا شہزادہ وزیر خارجہ وہاں انقلاب لا کے یہاں آیا ہوا تھا، پریشان نو وہ پہلے ترکی اور سعودی عرب اور پاکستان اکٹھا تھا، شام بھی آنے والا ہے انشاءاللہ، شام بھی آنے والا ہے انشاءاللہ، وہاں بھی اہل حق نے اہل توحید انشاءاللہ پہرے داری کرنی ہے اور دجال کو قتل ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ۔ جو اصفہان ایران میں چھپا ہوا ہے اس کو نکلنا ہے تو وہ انشاءاللہ سنبھالنا ہم نے ہے انشاءاللہ، اس کو جناب قتل ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ، اس کو ٹکانے ہم نے لگانا ہے انشاءاللہ۔ مکہ و مدینہ بھی قیامت تک آل الحدیث کے پاس رہے گا، شام بھی انشاءاللہ قیامت سے پہلے پہلے حدیث کے پاس جس طرح آگیا انشاءاللہ آئے گا۔ عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے، ان کے سینے میں بھی قرآن و سنت کا علم ہوگا، وہی علم کی میراث لے کے آئیں گے۔ پھر مہدی، وہ مہدی جو حسن بن علی کی اولاد میں سے ہوگا، جو مہدی حسین ابن علی کی اولاد میں سے کہا جاتا ہے وہ ہو چکا ہے، وہ پیدا ہو چکا ہے، وہ غار میں ہے، نہیں، آل و سنت کا مہدی حضرت امام حسن کی اولاد میں اسے ہوگا۔ کیوں؟ اللہ یہ صلہ دینا چاہتا ہے حسن کو، اے حسن تو نے علی کا بیٹا ہو کے، سردار ہو کے، ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ اللہ یصلح بھی بین فئتین عظیمتین المسلمین، اللہ اس کے ذریعے دو مسلمانوں کی عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ حضرت امام حسن نے امام حسین کو ساتھ لے کے امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، فرمایا خلافت آج کے بعد تیرے پاس ہے۔ امام حسن نے اپنی سرداری کو، اپنی حکومت کو، خلافت کو ان کے حوالے کر دیا۔ پھر رب نے کہا دیا اے حسن قیامت تک تیری اولاد رہے گی، تیری اولاد سے ایک مہدی پیدا کروں گا جنہوں میں پوری زمین پر حکومت اور خلافت عطا کروں گا۔ تیری صلح و امیر معاویہ کا صلہ تجھے دے کے رب کی پوری زمین پر تیرے بیٹے امام مہدی کی حکومت ہوگی، جس کے پیچھے آ کے عیسیٰ بن مریم بھی نماز پڑھیں گے اور پیغام دیں گے کہ انشاءاللہ قیامت تک مکہ، مدینہ، شام، مہدی، عیسیٰ بن مریم ان کی امامت قیادت میں زمین پر رہیں گے تو انشاءاللہ اہل حدیث رہیں گے، اور انشاءاللہ غلبے کا آپ کا وقت ہے اور یہ غلبے کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ وہی کچھ ہونا ہے جو آپ چاہتے ہیں، انشاءاللہ اللہ ضرور رحمت فرمائے گا۔ اگر یہ سارا کچھ آپ کرنا اور منوانا چاہتے ہیں تو مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان نے آپ کو 15 نومبر کو لاہور میں بلایا ہے، مینار پاکستان پہ بلایا ہے۔ ہر اہل حدیث جو کہتے تھے نا جناب جماعت کیا کرنا چاہتی ہے، کیا کر رہی ہے، آئیں ہم اپنے اہداف کا اعلان کرنے لگے ہیں، آئیے مینار پاکستان پہنچیے، اپنے گھر اس دن نہ رہیے، ایک دن مسلک منج کے لیے وقت کر دیجئے، اپنے خرچے پر نکلیے، اپنی گاڑی پر نکلیے، اپنی جماعت کے ساتھ نکلیے، صحابہ کی عزت عظمت کے فریرے بلند کرتے نکلیے۔ آؤ گے جب ہزاروں لاکھوں کا اجتماع اہل حدیث وہاں پہنچو گے، پھر ہم انشاءاللہ آپ کے اسے جناب اپنی قوت کا جب مظاہرہ کرو گے، پھر ہم قانون انشاءاللہ اس ملک میں بنوانے والے لانے والے ہیں، اور کہ اس پورے ملک میں جو بھی آئندہ قبرستان بن رہا ہے نیا، اس میں پکی قبر نہیں ہوگی۔ ہمارا قانون بن رہا ہے قبروں کا احترام، مگر ان کو سجدہ حرام، جو کسی قبر پہ سجدہ کرے گا اس پر FIR درج ہوگی، اس پر شرک کا جناب اور FIR درج کر کے قابل اندازی پولیس اس جرم قرار دیا جائے گا۔ انشاءاللہ اگر تم وہاں پہنچے اور اپنی قوت کا مظاہرہ کیا تو انشاءاللہ گھر سے مفرور بچیوں کے نکاح عدالتوں میں نہیں ہو سکیں گے۔ اگر آپ بڑھیں گے تو انشاءاللہ ختم نبوت کے قانون جو یہاں مرزائیوں کے لیے بن چکا ہے اس میں نقب نہیں لگنے دی جائے گی، اور انشاءاللہ صحابہ رسول کا بنا ہوا قانون
پر دستخط بھی ہوں گے اور انشاءاللہ گستاخان صحابہ کو سزا بھی ہوگی. یہ سارے آداب پورا کرنا چاہتے ہیں تو 15 نومبر لائیے تشریف مینار پاکستان. آؤ گے انشاءاللہ؟ سارے آؤ گے انشاءاللہ؟ احمد حسن صاحب پورے صوبے کے ناظم تبلیغ ہے. یہ شعبہ آپ کا ہے, یہ ذمہ داری آپ کی ہے. پورے صوبے میں پھیل جائیے, اپنی قیادت سیادت کے جناب سرپرستی میں پورے صوبے میں پھیلیے. ہر اہل حدیث کے کان تک یہ بات پہنچائیے کہ 15 نومبر اگر اہل حدیث ہو تو مینار پاکستان پہنچو. اہل حدیث ہو, توحید کا راج, سنت کا راج, صحابہ کی عزت عظمت کا راج چاہتے ہو تو ایک دفعہ اپنی قوت کا مظاہرہ کر نکلو. جب لاکھوں نکلو گے تو پھر بات منوانا قیادت کے لیے آسان ہوگا. انشاءاللہ اپنے حقوق لیں گے, پھر آپ کی مسجد پر کوئی پابندی نہیں ہوگی. اگر نکلو گے تو کسی عالم کو پھر ظلم تشدد نہیں کیا جائے گا. اگر نکلو گے پھر آپ کو کسی NOC کی ضرورت نہیں ہوگی. مسجدیں جہاں چاہو گے بناؤ گے انشاءاللہ. اور اگر یہ چاہتے ہو تو پھر یہ جرت کے ساتھ نکلو, ہمت کے ساتھ نکلو. انشاءاللہ پورا ملک اس دن اہل حدیث انشاءاللہ مینار پاکستان پہ ہوگا. کہو انشاءاللہ. کراچی تا خیبر, گلگت بلستان, سارے کے سارے اہل حدیث کشمیر تک انشاءاللہ اس دن ایک تاریخی اجتماع ہونے جا رہا ہے. تو پاکستان کی تاریخ کو ایک دفعہ رقم کرنے جا رہا ہے. اتنا بڑا اجتماع اہل حدیث کا بھی پاکستان میں نہیں ہوا جتنا 15 نومبر کو انشاءاللہ ہونے جا رہا ہے. آئیں گے انشاءاللہ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا